اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو سورہ رحمان کی تفسیر میں ہے، اور رحمان یہ واحد سورہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہو رہا ہے۔ واحد سورہ ہے رحمان، یعنی کوئی بھی قرآن مجید کا کوئی سورہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع نہیں ہو رہا، لیکن یہ سورہ ہے جو رحمان کے نام سے شروع ہو رہا ہے۔ تو وہاں پہ ایک آیت میں کہا تھا کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو۔ جب کہا کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو تو انہوں نے پوچھا کہ رحمان کون ہے، تو وہاں پہ پوچھا رحمان کون ہے، تو یہاں پر جواب دیا الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا۔ تو علامہ طباطبائی اس میں تقریباً 77 آیات ہیں سورہ رحمان میں، اور سورہ رحمان میں 78 آیات ہیں، اور 31 مرتبہ یہ جملہ ریپیٹ ہوا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اچھا، اس کے ترجمے میں بھی کلام ہے، وہ تو خیر بات کی بات ہے، ابھی تو ہم تفسیر کر رہے ہیں۔ تو جھٹلاؤ گے یا جھٹلاتے جاؤ گے، تو جھٹلاتے جاؤ گے زیادہ صحیح ہے جو معنی ہے وہاں سے، یعنی ابھی بھی جھٹلا رہے اور آگے بھی جھٹلاؤ گے تو اسے کہیں گے جھٹلاتے جاؤ گے۔ تو تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاتے جاؤ گے، تو 31 مرتبہ یہ۔ اچھا، اب سورہ رحمان، ایک چیز یہ کہ ہم یہاں پر تفسیر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں سورہ رحمان کی، تو ایک ہمارے معاشرے میں ایک عجیب چیز یہ آ گئی ہے کہ قرآن مجید سے بھاگنے لگے ہیں۔ اچھا، خود قرآن مجید نے بھی اس کا اظہار کیا کہ یہ لوگ قرآن سے بھاگ رہے ہیں۔ جیسے یہ شعر ہوتا ہے، شعر جب آ جاتا ہے تو لوگ جو وہ ڈر کے بھاگتے ہیں دور، تو قرآن جہاں آ جاتا ہے وہاں لوگ جو بھاگنے لگتے ہیں۔ اچھا، روایات میں آیا انہی آیات کی جو پہلے مطلب پچھلی آیتوں میں گزر گئی، تو اس میں بتایا کہ لوگ قرآن سے بھاگ رہے ہیں، تو اسی کی تفسیر کے ذیل میں آیا کہ مولا امیر المومنین جب حملہ کرتے تھے تو سپاہی جو ہے وہ فرار کرتے تھے، ایسے جیسے شیر سے لوگ فرار کرتے۔ تو جب لوگ قرآن سے بھاگ رہے، اور دوسری طرف سے جب مولا امیر المومنین حملہ کرتے تھے تو لوگ ان سے فرار کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جس طرح سے جو ہے وہ یہ کلو ہے، یہ دلیل ہے اس کی سب سے بڑی کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں۔ لوگ قرآن سے بھاگ رہے ہیں تو لوگ علی سے فرار کر رہے ہیں، ورنہ نہج البلاغہ معلوم ہے کہ مولا امیر المومنین کا ایک کلمات ہیں، اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ تو اس کا مطلب ہے ہم علی سے بھاگ رہے ہیں، تو قرآن سے بھاگ رہے ہیں۔ تو ہمیں اب میں اگر فرض کر لیجئے یہاں رحمان بابا کے کوئی قصے اگر شروع کر دیتا تو فوراً سب سننے شروع ہو جاتے کہ جو ہے وہ کیا بیان کر رہے ہیں، لیکن یہاں ہم سورہ رحمان کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، تو پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم سورہ رحمان کی تفسیر بیان کر رہے تھے کہ سورہ رحمان کیا ہے۔ تو پہلا جو ادب ہے سورہ رحمان پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ 31 مرتبہ یہ جملہ ریپیٹ ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاتے جاؤ گے۔ تو وہاں پر آپ نے یہ کہنا ہے لا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَاءِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ۔ یہ معصوم نے جو ہمیں ادب سکھایا کہ جب بھی تم جو ہے وہ پڑھو، یعنی جب بھی تم یہ پڑھو تو تم کیا کہو، جب بھی سورہ رحمان پڑھو تو کہو لا بشیء من آلاء ربنا اکذب، لا بشیء من آلاء ربی اکذب۔ ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کو جنات کے سامنے پڑھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے پڑھا۔ تو جب انسانوں کے سامنے پڑھا تو انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا، جب جنات کے سامنے پڑھا تو انہوں نے کہا لا بشیء من آلاء ربنا نکذب، ہم اپنے پروردگار کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے۔ تو کہا کہ تم انسانوں سے تو جنات بہتر رہے کہ انہوں نے رسپانس دیا۔ تو کہا قرآن اسی طرح سے پڑھنے کا ہوتا ہے، اسی کو تلاوت کہتے ہیں۔ قرأت نہیں کرو، تلاوت کرو، کہ یعنی اسے پڑھنے سے تمہیں کچھ حاصل ہو، کوئی رسپانس دو، کچھ ہوں ہاں کرو۔ تو جب پروردگار کہہ رہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہاں پر تم کہو لا بشیء من آلاء ربنا، لا بشیء من آلاء ربی اکذب،
میں اپنے پروردگار کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاؤں گا. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ بتایا کہ یہ ادب سکھایا کہ سورہ رحمان پڑھنے کا یہ ادب ہے. اچھا، ایک حدیث ہے جو سورہ رحمان کی فضیلت کے بارے میں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. نقل کرتے یہاں پر جو ہے وہ کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ سورہ رحمان جو ہے وہ پڑھے گا، سورہ رحمان کو پڑھتا رہے گا اور اس کے شب و روز میں سورہ رحمان اگر ہوگی تو کہا کہ یہ جو ہے وہ قیامت کے دن یہ ایک بہترین انسان کی صورت میں مجسم ہوگی سورہ رحمان، اور اس کی بہت خوبصورت یعنی خوشبو بہت زیادہ ہوگی اس کی، اور یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑی ہوگی تو وہاں پہ خطاب ہوگا کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی تم سے زیادہ مجھ سے قریب نہیں ہے. کہا کہ یہ کتاب ثواب الاعمال عن ابی عبداللہ علیہ السلام لا تدعوا قراءة سورة الرحمن والقيام بها فإنها لا تقر في قلوب المؤمنين ويؤتى بها في يوم القيامة في سورة آدمي في أحسن سورة وأتي بريح حتى تقف من الله موقفا لا يكون أحد أقرب إلى الله منها فيقول لها. جب وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ کون تمہیں پڑھتا تھا اور کون تمہاری قرات کرتا تھا. تو وہ جواب دے گی کہ پروردگار وہ کرتے تھے، تو جن کی طرف وہ اشارہ کرے گی ان کے چہرے سفید ہو جائیں گے اور ان سے خطاب ہوگا کہ تم جس کی شفاعت اور سفارش کرنا چاہتے ہو اس کو لے جاؤ، اور وہ جن کو بھی سفارش کر کے لے جائیں گے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ جنت میں ہوں گے. صلوات پڑھیں محمد والا. دیکھیں یہاں پر اگر ہم سورہ رحمان کو کلاسیفائیڈ کریں تو 78 صورتوں میں سے 31 صورتوں میں تو یہی جملہ ریپیٹ ہو رہا ہے. باقی جو ہے وہ اگر آپ مائنس کریں 78 میں سے 31 نکالیں تو کتنے بچے؟ یعنی 47 بچیں. تو 47 میں آپ علامہ طباطبائی کہہ رہے ہیں کہ دو نعمتیں ہیں، ایک وہ جو اس دنیا کی نعمتیں ہیں اور دوسری وہ ہیں جو آخرت کی نعمتیں ہیں. اس میں جو ہے وہ جو مجرموں کا عذاب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے، اور جو پھر نعمتیں ہیں وہ وہاں پہ بیان کی ہیں. تو سورہ رحمان کے 2 چیپٹرز ہو گئے کہ سورہ رحمان نے پہلے اس دنیا میں اور کائنات میں جو پروردگار نے نعمتیں رکھی ہیں ان کو بیان کیا ہے، اور پھر جو آخرت کی نعمتیں ہیں ان کو بیان کیا ہے. تو یہ جو ساری نعمتیں ہیں یہ ساری کی ساری نعمتیں اس کے رحمان کی تجلی ہے. یعنی رحمان جو ہے وہ بہت زیادہ بے پایہ رحمتوں کے ختم نہ ہونے والے سمندر، انہی سمندروں سے دنیا کی نعمتیں بنی، انہی سمندروں سے جنت، اور انہی سمندروں سے جو ہے وہ ساری جو ہے دوزخ اور ساری چیزیں بنی. تو یہ سب وہ اس کی رحمان کی تجلیاں ہیں. تو رحمان اس لیے آخر میں اس کے جو آتا ہے وہ آتا ہے کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یعنی تمہارے جو پروردگار کا نام ہے وہ بہت بابرکت اور اسی کی تجلیاں ہیں جو صاحب جلال بھی ہے اور صاحب اکرام بھی ہے. تو تبارک اسم ربک یعنی تمہارے پروردگار کا نام مبارک ہے، اور اسی مبارک کی تجلیاں اور برکتیں ہیں جن سے یہ دنیا کی نعمتیں بنی، جن سے کائنات بنی، اور جن سے جنت اور دوزخ بنی. تو وہ تمہارے پروردگار کا نام جس سے یہ کائنات بنی، جس کی برکتیں ہیں، جس کی نعمتیں ہیں، وہ نام کیا ہے؟ وہ یہی رحمان ہے. رحمان وہ نام ہے. تو شروع میں رحمان کہا اور آخری آیت میں کہا تبارک اسم ربی کا، مبارک ہے تمہارے پروردگار کا نام جو ذوالجلال والاکرام ہے. تو یہ جو ہے وہ سورہ رحمان کا ہم نے آپ کو ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. اچھا، سورہ رحمان میں جو ہے وہ ایک پیشن گوئی بھی ہے، ایک پیشن گوئی ہے سورہ رحمان میں، اور ایک چیلنج ہے جو انسانوں کو اور جنوں کو دیا ہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ سورہ رحمان میں ہر چیز جو ہے وہ دو دو کر کے بتائی گئی ہے، دو دو کر کے، یعنی کہا کہ وہاں پہ خطاب ہوا، شروع ہوا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو اس کے بعد شروع ہو گئی نعمتیں، النجم والشجر یسجدان، ٹھیک ہے؟ تو النجم والشجر وہاں پہ کہا کہ ہاں الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، تو الشمس والقمر بحسبان دو کر کے بیان کی، والنجم والشجر یسجدان یہ بھی دو کر کے بیان کی، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جن و انس، تو پھر یہ بھی دو ہو گئے۔ تو تثنیہ میں زیادہ جو ہے عربی زبان میں، اچھا انگلش میں اور اردو میں یہ ہوتا ہے کہ یا سنگولر یا پلورل یا مفرد ہے یا جمع ہے، عربی زبان میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے تثنیہ، تو یہاں پہ نعمتیں بھی دو دو کر کے بیان کی، اور جو جن و انس کے لیے جو صیغہ باندھا وہ بھی تثنیہ کا باندھا، تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بان کا جو الف ہے یہ الف تثنیہ ہے، جو الف تثنیہ جو ہے وہ پلٹ رہا ہے کس کی طرف؟ جن و انس کی طرف، جو وہ بھی دو ہے۔ تو پھر کہا دو دریا آپس میں ملتے ہیں، پھر ان سے جو وہ دو موتی نکلتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں دو دو کر کے جو ہے وہ یہاں پہ بیان کی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ اچھا اب پروردگار نے اپنی نعمتیں بیان کی، نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بے پایہ نعمتیں جو اس دنیا کی نعمتیں ہیں، تو ان نعمتوں میں جو نعمت سر دست اللہ تعالیٰ نے بیان کرنی چاہیے وہ انسانوں کی خلقت ہے، کہ انسان کو اپنی خلقت سے غافل نہیں ہونا، انسان کس طرح پیدا ہوا، اس کی کریشن میں کیا کیا ہے، تو اس سے اسے غافل نہیں ہونا۔ تو اس کی طرف قرآن مجید کی بہت سی آیات میں انسان کی کریشن کی طرف، انسان کی پیدائش کی طرف، اس کی خلقت کی طرف جو ہے وہ بار بار اشارہ کیا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ جیسے قرآن مجید کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا مطلب آتا ہے ہر جگہ ہر سورے میں، تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ سورہ رحمان میں بھی انسان کی کریشن کو، انسان کی خلقت کو، انسان زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ان کو بیان کیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے جو سب سے بڑی نعمت، یعنی انسان کی کریشن سے بھی پہلے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ کہ رحمان نے قرآن سکھایا۔ تو انسان کی خلقت سے، انسان کی پیدائش سے بھی پہلے جو اتنی عظیم نعمت تھی اس کو پروردگار نے سب سے آگے کر کے، مقدم کر کے سب سے پہلے بیان کیا اور کہا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے جو ہے وہ قرآن سکھایا، رحمان علم القرآن۔ تو انسان کی جو کریشن ہے اور اس کے بعد انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بنائی ہیں ان کا ذکر بعد میں ہوگا، سب سے عظیم نعمت جو ہے وہ قرآن ہے، اس کو سب سے پہلے بیان کیا، الرحمن علم القرآن۔ تو پھر اس کے بعد کا خلق الانسان، یعنی الرحمن علم القرآن، حالانکہ بھئی انسان پیدا ہوگا تو اس کے بعد اسے قرآن سکھایا جائے گا، ایسے تو نہیں ہوگا کہ قرآن پہلے سکھا دیں اور انسان بعد میں پیدا ہو رہا ہے، نہیں، پیدا ہوگا پھر، لیکن عظمت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس لیے کہا الرحمن علم القرآن۔ تو خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کو بولنا سکھایا۔ تو بولنا تو جو وہ طوطا بھی بولتا ہے، آواز تو طوطے کے بھی نکلتی ہے اور ٹیں 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 بولتا ہے، لیکن یعنی اس کے کوئی اندر یہ وہ آواز نہیں ہے جو اس کے جذبات اور اس کے خیالات کو منعکس کرے۔ تو پروردگار نے انسان کا جو ضمیر ہے، اس کا باطن، اس کے دل میں جو ہے، جو اس نے سیکھا ہے، جو اسے الہام ہو رہا ہے، جو اس کے اندر گزر رہی ہے، اپنی کیفیتوں کو، اپنی سیکھنے والی چیزوں کو، جو بات وہ کرنا چاہتا ہے، جو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، افہام و تفہیم کے لیے، معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے، جب تک وہ اپنے ما فی الضمیر کو انجام دینے پر قادر نہ ہو تو نہ وہ خالق سے بات کر سکتا ہے، نہ وہ معاشرتی زندگی گزار سکتا ہے، نہ وہ سوشل لائف گزار سکتا ہے، نہ وہ رشتوں کو نبھا سکتا ہے، نہ وہ آپس میں انٹریکٹ کر سکتا ہے۔ تو پروردگار نے جہاں انسان کو بنایا، بنانے کے بعد اسے ما فی الضمیر کو ادا کرنے کی صلاحیت دی، تو کہا خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا تو اسے بولنا سکھایا۔ تو ادھر سے رحمان نے قرآن سکھایا اور ادھر سے انسان کو بولنا سکھایا۔
تو اب کانفرنس ہوگی پوری، ادھر سے اللہ سکھائے گا، ادھر سے انسان سوال کرے گا. صلوات پڑھے محمد اللہ. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، نجم سے مراد یہاں پر بیلیں ہیں، یعنی اسٹیم نہیں ہوتی جن کی، جو تنا نہیں ہوتا نا، تو جو شجر ہے اس میں جو ہے وہ اسٹیم ہوتی ہے، تنا ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے، اس کے پورا تنا ہوتا ہے، شاخیں ہوتی ہیں. جو بیل ہوتی ہے اس کے پاس جو ہے وہ اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو کہا کہ الشمس والقمر بحسبان، یعنی جو تم دیکھ رہے ہو کہ سورج حرکت کر رہا ہے، صبح نکلتا ہے، رات کو غروب ہو جاتا ہے، چاند نکلتا ہے، پھر کبھی نہیں نکلتا، کبھی 14ویں کا ہوتا ہے، کبھی پورا ہوتا ہے، کبھی آدھا ہوتا ہے. یہ سارا جو ہے وہ یہ کیلکولیشن سے، ایسی الٹپ نہیں ہے. الشمس والقمر، یعنی شمس و قمر جو اپنے آربٹس میں موو کر رہے ہیں، اور کبھی نظر آتے، کبھی نہیں آتے، کبھی طلوع کرتے، کبھی طلوع نہیں کرتے، کبھی مکمل چاند ہوتا ہے، کبھی آدھا چاند ہوتا ہے، کبھی ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں. یہ سب کا سب جو ہے وہ کیلکولیشن پہ ہے. الشمس والقمر بحسبان، حسبان یعنی حساب کتاب پہ جو ہے وہ چل رہے ہیں، ایسے ہی نہیں چل رہے ہیں. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یعنی جو بیلیں ہیں اور جو درخت ہیں یہ اسی احکامات کو فالو کر رہے ہیں اپنے نشو و نما میں، اپنی زندگی کو برقرار رکھنے میں، پھل و پھول اور پودے نکالنے میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا ہے، تو اسی کو فالو کر رہے ہیں، اسی کو سجدہ کر رہے ہیں. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس نے آسمانوں کو اٹھایا اور میزان کو نیچے کر دیا. ہمارے عربی زبان میں جب کہتے ہیں نا رفع کے مقابلے میں جب وضع ہے تو اس کا مطلب گرا دیا، تو اس کو اٹھا دیا اور اس کو گرا دیا. تو ظاہر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو آسمان بنانے کے بعد انہیں کرین سے یا لفٹ سے جو اوپر اٹھا دیا. ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی اس طرح سے کہ وہ اٹھے ہوئے ہیں. ان کی جو ڈینسٹی ہے، ان کا سسٹم ہے، ان کا سسٹم ہی اسی طرح سے کہ وہ اوپر ہے. اور جو میزان ہے اس نے میزان کو نیچے کر دیا. اچھا، میزان جو ہے وہ میزان کو نیچے کر دیا. پھر یہاں پر انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ تطغوا فی المیزان، تم میزان میں سرکشی نہ کرو. تو یہ دوسری مرتبہ میزان کا لفظ آیا. پھر کہا اقیم الوزن بالمیزان، اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، تم وزنوں کو عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے وہ قائم کرو. اقیم الوزن بالقسط یعنی جیسے تم ترازو میں ایک طرف بٹا ہوتا ہے اور دوسری طرف آپ چاول رکھتے، یا گھی رکھا، یا تیل رکھا، یا آٹا رکھا، یا گندم رکھا، جو بھی چیز رکھی، یا اسی طرح سے جو ہے وہ دودھ کا پیمانہ. تو اب جو ہے وہ دودھ والے نے اس کو پیمانہ بھرنے میں ڈنڈی ماری، تھوڑا سا دودھ گرا دیا، تھوڑے سے گرا کے اس نے زیادہ کما لیا. تو کہا یہ جو ہے وہ اقیم الوزن بالقسط، قسط نہیں ہوا، انصاف نہیں ہوا. انصاف یہ ہے کہ پیمانے کو پورا بھرو. تو وزنوں کو جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ قائم کرو، اور لا تخسر المیزان یعنی کم تولی نہ کرو. خسرہ جو ہے وہ کم سے، نقص سے ہے. تو اگر مثال کے طور پر بھٹا پڑا ہوا ہے 1 کلو کا، اور آپ نے جو ہے وہ 3 پاؤ یا اس سے تھوڑا سا زیادہ چاول ڈالا اس میں، تو وہ جھکاؤ اس کا جو ہے وہ بٹے کی طرف ہوگا. تو یہاں پر تخسر المیزان ہو گیا. تو کہا نہیں، جو میزان ہے اس میں پورا تولنا ہے، آدھا نہیں تولنا، کم نہیں تولنا. تو یہاں پر اب جو ہے وہ اس کا کیا لنک ہے سما سے؟ والسماء رفعہا ووضع المیزان. تو لنک آپ کو کوئی نہ کوئی تلاش کرنا ہوگا. اچھا، اب یہ کہ جو بادل ہیں، بادل پھر آسمان کا، یہاں تو اسپیس میں آپ جیسے چلے جاتے ہیں تو وہاں گریویٹی نہیں ہوتی، تو جو بھی چیز ہے وہ پھر اوپر ہی کی طرف جاتی ہے، واپس نہیں آتی. اور جو زمین پہ جو بھی چیز ہے، جتنے بھی وزن ہے، وہ زمین کی طرف جا رہے ہیں. جس میں جتنا وزن ہے اتنی تیزی سے وہ زمین کی طرف گر رہا ہے. اگر آپ اسے اچھالتے ہیں تب بھی وہ دوبارہ جو وہ گرتا زمینی کی طرف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ میزان جو ہے وہ گریویٹی کی طرف اشارہ ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے
گریوٹی. اب اس کو جو ہے وہ دیکھیں لنک آئے گا, یہ بیچ میں جو ہے نا میزان آ گیا ہے, کس کے بیچ میں, کس کے بیچ میں, زمین اور آسمان کے بیچ میں. تو اس نے آسمانوں کو اٹھایا, آسمانوں کو اٹھایا اور زمین کو گرایا. اور اگر ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ بیلنس نہیں قائم رکھتا تو یا زمین آسمان کی طرف چلی جاتی, اگر زمین میں گریوٹی نہیں ہوتی تو زمین آسمان کی طرف چلی جاتی, یا آسمان زمین پہ گر جاتا. تو قیامت میں یہی بیلنس ختم ہوگا نا. تو ابھی بیلنس پہ اس نے یہ کائنات بنائی. تو کہا کہ اس نے جو ہے وہ, اسی لیے وہاں پہ اب آپ کو جو یہ پوز ہے, یہ بریکٹ کھول دیا ہے. تو اسی لیے دیکھیے آپ اس کے بعد والی آیت کریمہ میں ہے وہاں پہ وَالْأَرْضَ فَرَشَهَا لِلْأَنَامِ. تو یہ اب آپ کو یہ رکھنا پڑے گا, جوڑنا پڑے گا اس کو, سما سے عرض کو جوڑنا پڑے گا. بیچ میں یہ آیتیں آ گئیں کس کی, بیلنس کی اور میزان کی. تو گریوٹی کی طرف اشارہ. اس کے اوپر جو مطلب آیا ہے روایات میں وہ یہ آیا کہ میزان سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے, اور میزان جو دین کے احکام بھی میزان ہے, اور علی ابن ابی طالب بھی میزان ہے. تو اور پل صراط پر جو پروانہ بھی علی جاری کریں گے. تو نامہ اعمال پر جب ہمارے اعمال تلیں گے, تو ایک میں آپ کو کلو دے دوں کیونکہ ہمارے جو وہ سبتے بھائی بھی یہاں موجود ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے. دیکھیں وہاں پہ کہا نا کہ اس میں کہا کہ وہاں پہ کہا کہ جس کے نام اعمال جو وہ بھاری ہوں گے, ٹھیک ہے نا, تو وہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. وہ وہاں پہ کہ قرآن مجید میں دیکھ سورہ قاریہ میں وہاں پہ بتایا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. اچھا یہاں پہ یہ بات نہیں کہی کہ اگر کوئی نیکیاں کرے گا. ابھی مثال کے طور پر ایک شخص جو ولایت علی ابن ابی طالب نہیں رکھتا, اب یہ میزان دیکھیں, میزان کے میں تفسیر کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اور وہ آپ نے اس سے جوڑنا ہے, باقی جوڑنا آپ نے خود ہے. تو میں صرف کچھ اشارے کر سکتا ہوں. تو ایک شخص نے عمرے کی ہے, حج کی ہے, نمازیں پڑھی, لیکن ولایت علی ابن ابی طالب نہیں رکھی اس نے. تو نیکیاں تو ہیں اس کے, لیکن اس کا جب اعمال تلیں گے تو وہ جو جھاگ کی بادل کی طرح سے ہوں گے, ان میں وزن نہیں ہوگا. تو وزن کہاں سے آئے گا؟ وزن تو کہا حضور نے کیا کہا تھا, 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ صلوات پڑھے محمد. تو وزن ہی نہیں میں ہے, باقی چیزوں میں وزن نہیں ہے. دیکھیں وزن تو گریوٹی سے ہے نا, گریوٹی ختم ہو جائے گی تو وزن, ہر چیز وزن چھوڑ دے گی. آپ اسپیس کے اوپر چلے جائیں تو وزن نہیں ہوگا. تو میزان جو ہے وہ وزن ہے. تو اب وزن جو ہے وہ قرآن اور اطرت میں ہوگا, اور وہ دونوں ملے ہوئے ہوں گے. تو یہاں پر الگ ہیں, یہاں پہ بھی کہا کہ دونوں ایک ہیں, الگ نہیں ہوں گے. تو تمہیں الگ نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ کثرت کی جگہ, وہاں تو ہو ہی ایک جائیں گے, وہاں تو مل جائیں گے بالکل. تو اب یہاں پر یہ بات آپ کو سمجھنے کی ہے کہ اگر کسی کے نام اعمال نیکیوں کے ساتھ وہ ولایت علی ابن ابی طالب کے میزان کا وزن جب تک نہیں ہوگا تو نام اعمال بھاری. اما من ثقلت موازینہ, جس کے نام اعمال بھاری ہوں گے, یعنی ولایت کا وزن اس کے عمل میں ہوگا, تو وہ جو ہے وہ بھاری ہو. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. نیکیاں جتنی بھی ہوں, اگر اس کے نام اعمال ہلکے ہوں گے, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, تو وہ جو ہے دوزخ کی آگ میں جائے گا. صلوات پڑھے محمد والوں. تو اللہ تطغوا فی المیزان, یعنی ولایت میں جو اللہ رسول کی ولایت ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. سورہ مائدہ کی آیت 55. اس میں جو ہے وہ سرکشی نہ کرو, ولایت میں سرکشی نہ کرو. اللہ تطغوا فی المیزان, میزان کا یہ مطلب ہوا کہ ولایت میں سرکشی نہ کرو, جو دوسرا میزان ہے. پھر جو تیسرا میزان ہے یہ بیلنس ہے. اس کو یہاں سے بھی جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں کہ اس میں کم نہیں تولو, یعنی ولایت کے معاملے میں انسان جو ہے وہ کمی نہ کرے, اور اس کو جو ہے وہ ترازو کی طرف بھی پلٹا سکتے ہیں کہ ناپ تول میں انسان کمی نہ کرے, اور اسے دین کے احکام کی طرف بھی پلٹا سکتے ہیں کہ دین کے احکامات میں بھی ان کو انجام دینے میں انسان کوتاہی نہ کرے. اللہ رسول کے صلوات پڑھے تو پھر کہا کہ میں نے آپ کو بتایا رفع اور وضع.
اب یہ تو بیلنس کی بات بیچ میں آگے بریکٹ ہے. تو اس کے بعد کا والارض وضعها للانام, اور زمین کو جو ہے وہ لوگوں کے لیے گرا دیا. گرا دیا یعنی بنایا. اب بنایا مانا کہ وضع للانام, لوگوں کے لیے. تو اگر اللہ تعالیٰ آسمان کو اٹھا دیتا, تو جیسے وہ دکھاتے نیٹ میں کارٹون وارٹون ٹائپ کا کہ وہ بادل ایک پکڑا ہوا جا رہا ہے, تو ایسے تو زندگی نہیں ہو سکتی تھی نا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زمین میں زندگی بنانی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو نیچے کیا, گرایا, اور زمین کو وزنی بنایا, اس میں گریویٹی رکھی, تو تاکہ انسان یہاں پہ زندگی کر سکے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کی زندگی کرنے کے لیے زندہ رہنے کے قابل بنایا. تو والارض وضعها للانام. تو بس لنک اس کا جو ہے وہ یہ بیچ میں بریکٹ آ گیا تھا میزان کا, جو گریویٹی اور امام اور حجت, اسی لیے کہا کہ اگر کائنات حجت خدا سے خالی ہو تو اصل بیلنس جو ہے وہ گریویٹی نہیں ہے. سائنس تو بولتی ہے گریویٹی ہے, اصل جو کائنات کا بیلنس ہے وہ امام معصوم ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ زمین اپنا جو بیلنس ہے وہ قائم کیے ہوئے. تو والارض وضعها للانام, تو زمین کو جو ہے وہ آسمانوں کو اٹھا دیا اور زمین کو لوگوں کے لیے گرا دیا. اچھا اب زمین میں کیا ہے؟ تو کہا فیہا فاکہۃ, پھل ہیں اس میں, والنخل, کھجور ہے. کھجور جو ہے غلاف والی کھجور ہے, ذات الاکمام, غلافوں والی کھجور جو ہے وہ پتوں والی. والحب ذو العصف, اب ظاہر پتوں سے بھی چٹائی وٹائی اور بہت سارے کام کرتے ہیں. والحب ذو العصف والریحان, اور وہ چھلکوں والے بھوسا ان سے بنتا ہے, دانے, غلے. حب کہتے ہیں غلے کو, ذو العصف یعنی چھلکوں والے. تو وہ جو چھلکے والا جو غلہ ہے, گندم میں چھلکا بھی ہوتا ہے, تو وہ چھلکا جو ہے وہ انسان کے مویشی کھاتے ہیں جن سے گوشت بنتا ہے, اور جو گندم ہے وہ انسان کھاتا ہے. تو دونوں کا پروردگار نے انتظام کیا. والحب ذو العصف, تو اس زمین میں جو ہے وہ پھل ہیں, کھجور ہے, اور چھلکے والا غلہ ہے, اور جو ہے وہ اور کیا ہے, خوشبو والے پھول ہیں, والریحان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو ہم کہتے ہیں لا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَاءِ رَبِّي أُكَذِّبُ, میں اپنے پروردگار کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاؤں گا. یہ ایام فاطمیہ ہے ابھی گزرے, تو بہرحال اب ہماری تفسیر جو اسی طرح کی ہے. اب پتہ نہیں لوگوں کو پسند آئے نہیں آئے. تو کہا کہ بی بی فاطمہ کے دروازے پر دستک ہوئی, تو کہا کہ علی کو بلائیں. تو مولا نے جو ہے وہ دروازہ کھولا, دروازہ کھول کے کہا کہ آپ کو خلیفۃ الرسول جو ہے بلا رہے ہیں. مولا نے کہا ابھی رسول اللہ کو گزرے ہوئے 2-3 دن ہوئے ہیں, تو اتنی جلدی تم جھٹلانے لگے. تو سب سے عظیم نعمت جو ہے وہ نعمت نبوت و ولایت ہے, جس کی تجلی قرآن ہے, جو سب سے بڑی نعمت ہے. تو ہم لوگ فرق کرتے ہیں, قرآن الگ ہے, وہ الگ ہے. وہ تو نبوت ہی کی حضور لے کے آئے تھے, یہ قرآن حضور لے کر کے آئے. تو جب سب سے بڑی نعمت قرآن ہے تو حضور سب سے بڑی نعمت ہوئے. تو حضور کی ایک قول کو جھٹلایا نا, کہ خلیفہ رسول جو وہ تمہیں علی تمہیں خلیفہ رسول بلا رہے ہیں. تو حضرت علی کے جملہ جو ہے, میں تفسیر کے طور پر یکذبو, کہ تکذیب جو ہے وہ صرف یہ جو گندم اور چاول اور یہ جو کھانے کی چیزیں ہیں, یا سونے کی چیزیں ہیں, یا دوسری چیزیں جو ابھی گنوائی جائیں گی, تو ان کی تکذیب نہیں ہے. سب سے بڑی جو تکذیب ہے وہ نبوت و ولایت کی تکذیب ہے. صلوات پڑھے محمد. تو کہا کہ خلق الانسان, اب کریشن کی طرف چلے گئے کہ انسان کو کس طرح سے پیدا کیا. تو کریشن میں سورہ ہجر کی بھی آیت کریمہ ہے 36 اور 37, تو وہاں پہ بھی بیان کیا. اور بھی بہت سی آیتیں ہیں, تو اس میں بھی جو ہے وہ بیان کیا انسان کی کریشن کو. تو اب وہاں پہ جو بیان کیا اس میں مطلب مختلف ہے. قرآن مجید کی آیتیں جو ہیں یہاں پہ مختلف ہیں. اچھا پہلی بات تو یہ کہ جیسے یہاں پہ کہا کہ انسان کو سلسال کہتے ہیں, سکھائی ہوئی مٹی کو. اچھا اب پہلے جو اس کے پورے سٹیجز ہیں, اب وہ کہیں کہا گیلی مٹی سے بنایا, کہیں کہا سوکھی مٹی سے بنایا, کہیں کہا سکھائی ہوئی مٹی سے بنایا. تو مختلف چیزیں کہ اس میں تناقض کہیں بھی نہیں ہے. کیوں؟
کیونکہ ہوا یہ کہ پہلے جو ہے مٹی تھی اس کو جو ہے وہ پانی ڈالا، اس میں گارا بنایا. اب جیسے ٹھیکرے میں اچھا پھر اس کو گارا بنانے کے بعد ایسے ہی نہیں ہوا، بلکہ اس کو چھوڑ دیا، خمیر بن گئی، وہ سڑ گئی، بدبو آئی اس میں. پھر اس کے بعد جو ہے اس کو پکایا. ٹھیکرے میں جیسے برتن پکتے ہیں تو مٹی پکائی جاتی ہے اور آگ میں پکتی ہے، تو اس کو پکایا. پکانے کے بعد اس کو خشک کیا، پھر اس کو جو شیپ دیا. تو لقد خلقنا الانسان من صلصال، صلصال یعنی سکھائی ہوئی، آگ سے سکھائی ہوئی یا ہوا سے سکھائی ہوئی، تو جس سے اتنی سوکھی ہوئی ہے کہ آواز بھی آتی ہے اسے ٹن ٹن کی. تو ہما کہتے ہیں چھوڑی ہوئی مٹی کو جس کو خمیر بنایا ہوا. تو پھر مسنون کہتے ہیں کہ اس کو جیسے سانچے میں ڈھالا ہوا، شیپ دیا ہوا، ہاتھ بنائے ہوئے. تو ملائکہ سے کہا بھئی پوری شکل بناؤ، تو انہوں نے بنائی پوری. تو مٹی کو گوندا، پھر مٹی کو خمیر بنایا، پھر مٹی کو جو ہے وہ سکھایا. پہلے جو ہے مٹی کو شیپ دیا، شیپ دینے کے بعد جب اس کو سکھایا تو کہا کہ ہم نے انسان کو سکھائی ہوئی مٹی سے بنایا، جیسے وہ ٹھیکرے میں برتنوں کی مٹی جو جیسے وہ مٹی کو سکھایا جاتا ہے، فخار یعنی وہ مٹی جس کو جلا کے سکھایا جاتا ہے، اس طرح سے ہم نے انسان کو اس طرح کی مٹی سے بنایا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے جو شعلے ہوتے ہیں، جو جن میں دھواں نہیں ہوتا، اوپر جو فلیم ہوتا ہے، اوپر کا فلیم ہوتا ہے، اس میں بعض لوگوں نے تو کہا ہے کہ گرین فلیم، جب آگ بہت تیز جل رہی ہوتی ہے تو اس میں ریڈ بھی ہوتا ہے، بلو بھی ہوتا ہے اور یلو بھی ہوتا ہے، کیا کیا ہوتے ہیں. تو میری تو معلومات کم ہے. تو جو اوپر کے بھڑکتے ہوئے شعلے تھے، ان شعلوں سے پروردگار نے جنات کو پیدا کیا. تو پروردگار کی کیا قدرت ہوگی کہ اس نے انسان کو سکھائی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جو جنات ہیں ان کو آگ سے جو ہے وہ آگ کے شعلوں سے پیدا کیا، جس میں دھواں نہیں ہوتا. وہ شعلے جن میں دھواں نہیں ہوتا، ان شعلوں سے جنات کو پیدا کیا. اور اب آپ دیکھیے کہ ابھی میں پڑھا تھا وہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِين، تو ہم نے گیلی مٹی، سلالہ کہتے یعنی اس کا نچوڑ، اصل. تو علامہ رضی جعفر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہم نے مٹی کے جوہر سے، اچھا ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. اچھا اب یہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو ہے وہ پہلے انسان کی ہیں، پہلے انسان کی. تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ پہلا انسان جو یہاں پر تو بات کہہ سکتے ہیں کہ جی پہلے انسان کو اس طرح سے بنایا، سلسال کالفخار. تو یا خلقنا الانسان من سلسال من حمأ مسنون، مسنون یعنی ڈھالا ہوا، سانچے میں ڈھالا ہوا، شیپ دیا ہوا، تو اس سے بنایا. تو پہلے انسان جو حضرت آدم تھے، حضرت آدم کو جو ہے وہ اس طرح سے ان کی مٹی کو، پھر اس کے بعد تو جو وہ سورہ نساء میں ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ. قرآن مجید بار بار قرآن مجید اس کے اوپر تکرار کر رہا ہے. اچھا ہم لوگ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ میں اپنی بات پہ بہت اصرار نہیں کر رہا کہ نہیں میری بات صحیح ہے، لیکن میرا ایک پرسیپشن ہے. تو علامہ طالب جوہری صاحب بھی کہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. تو سورہ نساء کی جو شروع ابتدائی آیات ہیں آپ دیکھیں کہ خلقناکم من نفس واحدہ، تو خلق منہا زوجہا، اللہ تعالیٰ نے ایک نفس سے پیدا کیا، اسی ایک نفس سے جو ہے وہ اس کی زوجہ کو بنایا، اور ان دونوں سے جو ہے وہ رجالن کثیرن و نساء، تو انہی سے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اب وہ روایات میں آ گیا کہ جی حوریں آئی تھی اور یہ آئی تھیں، تو اسے نص قرآن نہیں مانتی. تو ہم جو وہ ابھی ان ڈیٹیلز میں تو نہیں جا سکتے، لیکن ہم جو انسان کی کریشن کی بات کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے جوہر سے جو یہ کہا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پہلا انسان جو ہے مٹی سے پیدا ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو انسان تھا، انسان کو جو ہے وہ مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہا مائی مہین، پس گندے پانی سے،
اچھلتے ہوئے پانی سے، گندے مائن دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے، مائن مہین، پست پانی سے، نجس پانی سے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا یہ بھی کہا. تو لیکن یہاں پہ کہا کہ جیسے میں نے کہا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، تو مٹی کے جوہر سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. تو اب جو وہ پہلے انسان کا تو واضح ہو گیا، حضرت آدم کا تو واضح ہو گیا کہ ان کو مٹی سے بنایا. اب جو باقی انسان تھے ان کو کیسے مٹی سے بنایا؟ یا مٹی کے جوہر سے، سلالۃ من طین. تو یہ بات بھی صحیح ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا، کیونکہ انسان جو وہ جو مٹی کا جوہر ہے وہ پودوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. ان پودوں سے جو غلے اور اناج نکلتے ہیں، بھوسا نکلتا ہے، اس کو جانور کھاتے ہیں، پھر وہ گوشت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس گوشت کو اور اس پھل کو جب انسان کھاتا ہے تو وہ منی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس منی سے انسان کو کریٹ کیا. تو 2 اسٹیجز گزرے، یعنی مٹی جو تھی وہ درختوں میں یعنی پھلوں میں اور دانوں میں تبدیل ہوئی، اور وہ دانے جو گوشت میں تبدیل ہوئے، اور گوشت جو ہے وہ منی میں تبدیل ہو گیا. تو 2 سائیکلز کے بعد، جو 2 اسٹیجز کے بعد وہ مٹی جو تھی وہ دوبارہ کس میں تبدیل ہو گئی؟ منی میں تبدیل ہو گئی. تو یہ کہنا صحیح ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. صلوات پڑھیں محمد علیہ. جب دیکھیں قدرت الہیہ، مطلب سورہ یاسین میں کہا کہ من الشجر الاخضر نارا، سبحان، وہ پروردگار کتنا پاک ہوگا جس نے گیلے پودے سے گیلے سبز پودے سے بھڑکتی ہوئی آگ کو پیدا کیا. آگ کہاں سے نکلی؟ گیلے پودے سے نکلی نا. تو پروردگار گیلے پودے سے بھڑکتی ہوئی آگ کو نکال سکتا ہے، شولوں سے، آگ کے شولوں سے جنات کو پیدا کر سکتا ہے، مٹی کے جوہر سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے. تو تمہیں اس کی قدرت میں شک نہیں کرنا چاہیے. صلوات پڑھے محمد علیہ. اچھا میں نے کہا تھا نا وہ 2 چل رہے ہیں، رب المشرقین، مشرق کا پروردگار کا. مشرق حضور نے فرمایا کہ روایات میں آیا کہ یعنی سردیوں کا مشرق اور ہوتا ہے، گرمیوں کا مشرق اور ہوتا ہے، سردیوں کا مغرب اور ہوتا ہے، گرمیوں کا مغرب اور ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کہا مرج البحرین یلتقیان، یعنی مرجا یعنی بہتے ہوئے دریا. اچھا مرجا بحرین، 2 دریا، یلتقیان آپس میں ملتے ہیں. تو جب 2 دریا بہتے ہوئے 2 دریا آپس میں ملتے ہیں، پھر کا بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک خلیج ہے، ایک رکاوٹ ہے جو مکمل طور پہ انہیں مکسنگ سے روکتی ہے. جو پہلا دریا بھی جو ہے وہ ایک دریا جو میٹھا ہے اور ایک دریا جو کھارے پانی کا ہے. تو جو میٹھا دریا ہے وہ کھارے پانی کے دریا سے جب ملتا ہے تو ان کے دونوں اینڈز تو مل جاتے ہیں، لیکن پورا دریا مکس نہیں ہوتا، کہ وہ تو اپنی اپنی آئیڈینٹیٹی کو انہوں نے برقرار کیا ہوا ہے. تو ان کے درمیان خلیج ہے. خلیج کو انگلش میں بولتے ہیں گلف، یہ جو ہم کہتے ہیں نا دریاؤں میں، تو گلف. تو ان کے درمیان ایک گلف ہے، ایک رکاوٹ ہے، لا یبغیان، یعنی وہ ادھر کے دریا کو ادھر نہیں آنے دیتی، ادھر کے دریا کو ادھر نہیں آنے دیتی. اور ان دونوں کے ملاپ سے موتی اور مونگے پیدا ہوتے ہیں. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما. تو کذبان کیسے جو وہ قرآن مجید کے جو بت نے اسے تطبیق کیا بحرین کو، حضرت علی اور فاطمہ اور ان کے ملاپ سے جو حسن و حسین وجود میں آئے. صلوات پڑھے محمد والا. کہا اللہ الجواری، جواری جو ہے وہ جاریہ کی جمع. جاریہ جو ہے وہ کنیز کے معنوں میں بھی آتا ہے اور کشتی کے بھی معنوں میں آتا ہے. تو عربی زبان میں تو آپ کو پتہ ہے معنی جو ہے وہ الا ماشاء اللہ جو ہے وہ، تو لہ الجوار المنشآت، ابھری ہوئی کشتیاں. تو جب بحری جہاز چلتا ہے تو بحری جہاز جو ہے وہ ایسا ابھرا ہوا ہوتا ہے جیسے پہاڑ، زمین پہ پہاڑ ابھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، نظر آتے ہیں. تو کہا سمندر میں اس طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری کشتیاں. تو کہیں گے یا اللہ کشتیاں تو انسان نے بنائی، کشتیاں تو تیری نہیں ہیں. کہا کشتی بنائی انسان نے ضروری ہے، لیکن جو چلتی ہے وہ ہماری قدرت سے چلتی ہے. اگر ہم پانی کی اور لکڑی کی ڈینسٹی کو اس طرح سے نہیں کرتے
اور ہواؤں کو اس طرح سے نہیں کرتے اور گریوٹی کو اس طرح سے نہیں کرتے، تو یہ ساری چیزیں مل کے اگر ہم نہیں کرتے تو پھر کشتی چل نہیں سکتی تھی. تو کشتی بنائی ضرور انسان نے ہے لیکن چلتی ہماری قدرت سے ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ 25 آیتیں ہو گئی. تو لا بشیء من آلاء ربی اکذب، میں اپنے پروردگار کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاؤں گا. تو اس کے بعد اب پلٹتے پلٹتے ایک دم آیات نے پلٹا لیا اور کہا کہ اس کائنات میں جو بھی ہے وہ فنا ہو جائے گا. کل من علیہا فان. فان یعنی ابھی بھی فانی ہے، روکا ہوا اس نے ہی ہے تو، لیکن بعد میں بالکل ہی وہ فانی ہو جائے گا. تو کل من علیہا، جو بھی اس کائنات میں ہے وہ فانی ہے. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تو تیرے پروردگار کا چہرہ باقی رہ جائے گا جو صاحب جلال اور اکرام ہے. یعنی جلال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات ہیں نا، صفات جلالیہ اور صفات جمالیہ. تو جن سے اللہ تعالیٰ مزین اور آراستہ ہوتا ہے انہیں جمال کہتے ہیں، اور جن گندگیوں سے اور نجاستوں سے اور نقص سے اور کمی سے وہ پاک اور منزہ ہے انہیں جلال کہتے ہیں. تو وہ جس طرح سے صاحب جلال اور جمال ہے، تو وہاں پہ جو دیکھیے آپ وہاں پہ آیا تبارک اسم ربک ذی الجلال، زی آیا آخر میں، اور یہاں پہ آیا ذو الجلال والاکرام. تو یعنی جس طرح سے وہ ذی الجلال والاکرام ہے اس طرح سے اس کا چہرہ بھی صاحب جلال اور اکرام ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تو جسم نہیں ہے تو پھر یہ چہرہ کہاں سے آ گیا؟ تو مولا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ یا بسل جس نے اللہ تعالیٰ کو توصیف کیا تو وہ کافر ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا چہرہ اس کے نبی اور اس کی حجتیں ہیں جن کو دیکھ کر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جن کے وجود سے انسان اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کے دین کی طرف جاتا ہے، وہی سے ہدایت ہوتی ہے. تو بہم یتوجہ الی اللہ و الی دینہ و الی معرفتہ، اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی معرفت کی طرف انسان بڑھتا ہے. تو کہا کہ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک. تو کہا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز جو ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے کے. تو کہا کہ جس نے انبیاء کی طرف دیکھا اور جس نے اس کی حجتوں کی طرف دیکھا تو انہیں جو وہ قیامت کے دن عظیم ثواب ملے گا. تو مجھے یہاں پر وہ حدیث یاد آ گئی کہ فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا. تو علی جو وہ وجہ پروردگار ہے، اس لیے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے کہ جب بھی آپ نظر کریں گے اللہ کے چہرے کی طرف تو علی جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، اللہ کی حجت ہے. یہی فرق ہے، یہ فرق ہے. اگر یہ فرق سمجھ لیں کہ علی اللہ نہیں ہے، اللہ کی حجت ہے، اللہ کا چہرہ ہے، یعنی علی کا وجود ایسا ہے کہ انہیں دیکھ کر ان کے وجود سے آپ اللہ کی معرفت کی طرف بڑھیں گے. علی صراط مستقیم ہے، علی راستہ ہے، علی جو ہے وہ منزل نہیں ہے، منزل پروردگار ہے. تو کہا کہ وقت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابغض اہل بیتی وعترتی لم یننی ولم ارہ یوم القیامہ. اگر کسی نے میرے اہل بیت کو جو ہے وہ کہا کہ ان سے نفرت کی، دشمنی کی، اگر کسی نے میرے اہل بیت سے دشمنی کی تو نہ وہ قیامت کے دن میرا چہرہ دیکھے گا اور نہ میں اس کا چہرہ دیکھوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا کسی کو اگر کسی نے اہل بیت سے دشمنی کی. تو یہ ایک الگ سے پیغام بھی ہے جو ہے نا وہ. تو پھر اس کے بعد کہا فی کتاب الاحتجاج، کہا کہ کل شیء ہالک الا دینہ، ساری چیزیں مٹ جائیں گی، اللہ کا دین باقی رہے گا. تو کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو اپنی تمام چیزوں کو ہلاک کر دے اور صرف اس کا چہرہ باقی رہ جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو کہا کہ تو پھر کیوں اس نے کہا کہ جو بھی اس میں ہے وہ فانی ہے، نہیں جو بھی مادی چیزیں، جو بھی کائنات. تو کہا کہ وہ اس سے زیادہ اجل اور اعظم ہے کہ وہ ساری چیزوں کو ہلاک کر دے اور صرف چہرے کو چھوڑ دے. تو اس نے کہا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو کہا کہ اس نے اپنی خلق میں
اور اپنی وجہ میں فرق کیا کہ جو اس کی خلقت ہے، جو اس کا خلق، جو اس نے خلق کیا ہے، کریشن ہے، کائنات، یہ جو ہے وہ حشر میں جو ہے وہ ایک وقت آئے گا، سب مٹ جائے گی، فنا ہو جائے گی، اور اس کا جو چہرہ ہے وہ باقی رہے گا۔ اور معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ کا وہ چہرہ ہے جو باقی رہ جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اب یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ امام حسین باقی رہ جائیں گے یا اہل بیت باقی رہ جائیں گے، تو یا وہ چہرہ ہے، یہ تو حدیث سے کہا نا۔ اب میں قرآن سے ہی اس کو جو ہے وہ ثابت کرتا ہوں یہیں سے۔ تو کیا کہا؟ پیشن گوئی کی۔ پیشن گوئی کیا کی؟ کہا کہ جو بھی اس کا کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک، تمہارے پر، یہ اس سے غور کیجئے، تمہارے پروردگار کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو کہا تم آنکھیں کھلی ہیں، آنکھیں کھلی رکھ کے دیکھو کہ کون سی چیز مٹ رہی ہے اور کون سی چیز باقی رہ رہی ہے۔ تو وہ خلافت جو 30 سال کے بعد مٹ گئی وہ من علیہا ہے، جو فانی ہے، اور جو حسین اور ان کی عزاداری ہے وہ 1400 سال سے باقی ہے، وہ باقی ہے۔ تو اسی بقا سے سمجھ لو جس چیز میں بقا ہے وہ وجہ پروردگار ہے، اور جس چیز میں فنا ہے وہ مادی ہے۔ تو حسین کی عزاداری، کیونکہ حسین اور حسین کی عزاداری باقی ہے، تو حسین وجہ پروردگار ہے۔ یہ ہم نے آیت سے استدلال کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ اب یہاں پر جو ہے وہ جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ اس کائنات کی جو نعمتیں ہیں، اس دنیا کی، اس نشے کی جو دنیا ہے، اس کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے وہ یہاں پہ ریپ اپ کر دی۔ اور اس کے بعد صرف ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چیلنج دیا ہے جن و انس کو، کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم بہت سائنس رکھتے ہو، ٹیکنالوجی رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، اور جن بھی جنات کو کہا جاتا ہے، میں تو نہیں بول سکتا، گستاخی نہیں کر سکتا کیونکہ جنات بھی میری بات سن رہے ہیں، تو میں ان کے اس میں جو وہ توہین نہیں کر سکتا، تو وہ کہا جاتا ہے وہ ذرا تیز ہوتے ہیں، یعنی فنٹر ٹائپ کے ہوتے ہیں، جو بہت جلدی، جیسے وہ جن اٹھا کے لے آیا تھا، کہا مجھے جو وہ دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا ملکہ سبا کا جو ہے وہ تخت۔ تو جنات میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، زیادہ تیز ہوتے ہیں، زیادہ حضرت سلیمان ان سے کام کراتے تھے۔ تو اس لیے جن کا لفظ علامہ طباطبائی کہتے ہیں جن کو پہلے ذکر کیا، جب اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا تو اس چیلنج میں جنات کو پہلے مخاطب قرار دیا، انس کو بعد میں۔ تو یہ ذرا کمزور ہوتے ہیں، دیر سے سو کے اٹھتے ہیں، تو ذرا وہ زیادہ ان میں حرکت ہے۔ تو کہا کہ اچھا، اس سے پہلے بھی ایک آیت کریمہ ہے، ہم اس کو جو وہ مکمل کرتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد۔